295 کیا جانے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ابو اندھیرے اور علم کے یتیم خانوں کی پیداوار اور امریکہ کے گٹروں کے کیڑے، انہیں کیا خبر ہو کہ دین کیا ہے؟ وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کرکسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہبازی؟ غامدی جیسے مچھروں کو پتا کیا ہے کہ بلبلوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو اگر سمجھنا ہے تو فتاوی بزازیہ کو دیکھ لیجئے۔ فتاوی بزازیہ جلد نمبر 2، اس میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا، اور یہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی کا جواب بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے مرتد، ایک ہوتا ہے گستاخ۔ گستاخ بھی مرتد ہوتا ہے، مگر ایک ہے سنگل مرتد، ایک ہے ڈبل مرتد۔ ایک وہ ہے جو کوئی جرم کیے بغیر دین چھوڑنے کا جرم کر گیا، ایک وہ ہے جس نے مسلمان کو شہید بھی کیا ساتھ دین بھی چھوڑ گیا۔ اب اس کے دو جرم ہیں، قاتل بھی ہے مسلمان کا اور اس نے دین بھی بدلا ہے۔ ایک وہ ہے جو صرف دین بدل گیا، ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کی۔ یہ دو جدا جدا قسم کے مرتد ہیں، اور کچھ لوگ دونوں کو برابر تولتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جو توہین کے بغیر مرتد ہوا اس کو 3 دن دیے جائیں گے کہ وہ واپس آئے، توبہ کرے، مسلمان ہو جائے۔ اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے مہلت ہے۔ جو صرف مرتد ہوا، سرکار کی ذات کو اس نے حملہ نہیں کیا تھا، صرف مرتد ہوا، اس کے لیے 3 دن دیے جائیں گے کہ بعد آ جائے، اور اگر نہ آیا تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من بدل دینا فقتلوہ، جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو۔ اس کے لیے 3 دن کی مہلت ہے، مگر جو توہین کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کی مرتد ہوا، یاد رکھو 3 دن تو کیا 3 منٹ کی بھی مہلت نہیں ہے۔ فرق سمجھو دونوں باتوں میں، یہ فرق فتاوی بزازیہ میں اور درجنوں ماخذ میں موجود ہے۔ امام بزاز 827 ہجری کے اندر ان کی تاریخ وفات ہے، محمد بن محمد بزازی۔ ان کا لکھنا کیا ہے؟ کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے، اللہ آگے اللہ آ گیا ہے، مرتد کی توبہ قبول ہے، لیکن آگے اللہ کی بریک لگا دی کہ یہ توبہ والی بات آگے نہیں جائے گی۔ اللہ مگر اذا صبر رسول علیہ السلام اور واحد من الانبیاء علیہم السلام، کہ جس وقت کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی اور یا کسی نبی کی انبیاء میں سے توہین کی، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا، اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا، اس کی کوئی توبہ، اب جو بھی بول رہا ہے یہی بول رہا، وَلَا تَوْبَةَ لَهُ، یہ لفظ اتنی بار آئیں گے تو حفظ بھی تمہیں ہو جائیں گے۔ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ، اصل والوں بولو وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا، ہرگز بالکل اس کی کوئی توبہ۔ جو ہی بات کی تھی شاہ عنایت قادری صاحب نے، اب عرب و عجم میں ہر طرف اس کے حوالے پیچھے جا کر دکھانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ دیکھیے فرمایا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ سواء بعد القدرۃ علیہ والشہادۃ او جاء تائبا من قبل نفسہ كالصدیق لأنه حد واجب فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدمیین وكحد القذف لا يسقط بالتوبة، جس طرح حد قذف ساقط نہیں ہوتی اس طرح گستاخ کی سزا موت بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اور یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں ھذا مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ والامام الاعظم، کہتے ہیں یہ مذہب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لہذا اس گستاخ کی توبہ کا سوال نہیں۔ آج اس کی توبہ کے لیے دروازے کھولنے چاہتے ہیں
یہ میرے پاس ہے فتاوا کردری، محمد بن محمد کردری کا، 827 ہجری میں ان کی تاریخ وفات ہے، 827 ہجری، یہ بھی کلمی نسخہ ہے۔ اس فتاوے کا بھی دیدار کرو، قلم کے ساتھ علم کو محفوظ کیا۔ فتاوا کردری کے اندر اسی بات کی تلاش میں جب میں پہنچا تو لفظ وہاں بھی وہ ملے جو آج بھی سینہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے، اللہ مگر اس کی نہیں۔ کون؟ اذا سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الانبیاء فإنه يقتل حدا ولا توبة له اصلا، فإنه يقتل حدا ولا توبة له اصلا، کہ اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ كالزنديق لأنه حد واجب فلا يسقط بالتوبة كحد القذف لا يزول بالتوبة، جیسے حد قذف توبہ سے ساکت نہیں ہوتی، ایسے ہی توہین کی سزا قتل بھی توبہ سے ساکت نہیں ہوتی۔ گستاخ کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔ یہ لکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ روشنی کہاں سے ملی؟ دیکھو، اور یہ ذہن میں رکھنا، توجہ کرنا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے جو بھی کتاب پکڑتے ہیں کہہ دیتے ہیں ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم۔ شاید یہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ لفظ لگا رہے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس نے جب بھی جہاں بھی دیکھنا ہو، میں ان ساری کتابوں سے جو بول رہا ہوں یہ دکھا بھی رہا ہوں اور دکھاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ مسئلہ جو بیان ہونا شروع ہوا ہے، توہین ہو اشارتاً کنایاتاً سرکار کی ذات صفات کسی لحاظ سے کرنے والا مسلمان ہو پہلے یا ذمی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، جان کے کرے یا بھول کے، وہ مذاق سے یا سنجیدگی سے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ وہ مرتد ایسا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ہیں ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم۔ اس مقام پر یہ بات میں ایک تشریح کے طور پر جو سینکڑوں کتابوں میں ہے پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہے سمپل مرتد، ایک ہے ڈبل مرتد۔ سمپل مرتد صرف دین بدل گیا، لالچی تھا، کسی نے لالچ دیا، دین چھوڑ گیا، لیکن بک بک نہیں کی، دوسرے دین میں چلا گیا۔ اور ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف بک بک کی۔ مرتد وہ بھی ہے، مرتد یہ بھی ہے۔ اس مرتد کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے توبہ نہیں۔ اس میں ایک مثال ذہن میں رکھو، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک شخص مرتد ہوا اور ساتھ اس نے کسی مسلمان کو قتل بھی کیا ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب جو مرتد ہوا تھا کلمے سے داغ دھل گیا، واپس آ گیا ہے، اس وجہ سے قتل نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس بدبخت نے کسی مسلمان کو شہید کیا ہے وہ خون تو معاف نہیں ہے، وہ تو باقی ہے جرم۔ لہذا اگرچہ کلمہ پڑھ جائے گا، سر پھر بھی اترے گا۔ کس جرم میں؟ جو قاتل ہے مسلمان کا۔ اس کو ذہن میں رکھو، خدا را ایک طرف ہے ایک مسلمان کا قتل، میرے آقا علیہ السلام کی توہین تو لاکھوں قتلوں سے بڑا جرم ہے۔ کسی دیش میں خدا نخواستہ 1000 بندہ قتل ہو جائے، ٹھیس لگے گی سینے کو، مگر وہ نہیں جو سرکار کو کوئی گالی بکے تو ٹھیس لگتی ہے۔ اس واسطے جب وہ توہین کر کے مرتد ہوا ہے، توہین کی وجہ سے، اب ایک تو اس نے دین چھوڑا ہے، دوسرا سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر اس نے حملہ کیا ہے، اس جرم میں کہ اس نے توہین کی ہے۔ اب اس کا کلمہ بھی معتبر نہیں، اب اس کا دین معتبر نہیں، توبہ معتبر نہیں، معافی معتبر نہیں۔ یہ سارے فقہا اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یقتل حد ولا توبۃ لہ۔ اتنا سبق تو یاد کرو، یقتل حد، یقتل حد، یہ وہی حد ہے جو کہتے حد ہو گئی، وہی حد ہے عربی زبان میں جو شرعی حکم ہے۔ یقتل حد ولا توبۃ لہ، ولا توبۃ لہ
ولا توبۃ لہ، اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ بالکل قبول نہیں ہے۔